بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد انسان کا ساری زندگی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سدا مجبور کیے رکھتا ہے۔ یہ دل خالق پہ آ جائے تو منصور حلاج بنا دیتا ہے۔ یہ دل خالق پہ آ جائے تو منصور حلاج بنا دیتا ہے، اور یہ دل مخلوق پہ آ جائے تو لیلا مجنوں کے قصے دنیا سنتی ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بس میں نہیں ہے۔ نیٹ کی ترتیب ہے لائیو، اپنے بس میں بھی نہیں ہے۔ جو چیز بس میں نہیں ہے اس کا بندہ کیا کرے؟ اللہ والے کے بقول کہ مولانا عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ ٹنڈو آدم کے درویش تھے، فرماتے تھے روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو چیز اپنے بس میں ہے ہی نہیں، پھر اس کا کوئی نگران بنا دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اپنے بس میں نہیں۔ وہ بہت بڑی ہستی تھی جو آخری وقت جن کا تھا، اور شیطان سامنے منہ میں انگلی ڈالے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بچ گئے بچ گئے بچ گئے۔ نزا کی کیفیت لگی ہوئی ہے، زندگی کی تاریں ٹوٹ رہی ہیں، تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں، ناخن سے سانس نکل رہا ہے اور یوں حلق سے نکل کے جسم کو قبر کے پہنچانے کے قابل بنا دے گا۔ پر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو جب ہوش اور غشی کی کیفیت کچھ کم ہوئی تو پوچھا شیخ یہ کیا بات فرما رہے تھے آپ؟ فرمایا شیطان سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ساری زندگی آپ کو بہلانے بہکانے کی کوشش کی، دل کے پلٹنے الٹنے کی کوشش کی، پر آپ مجھ سے بچ گئے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، اس دل کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے، اس دل کا ابھی بھی پتہ نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی میری رمق چل رہی ہے، مجھے تو ابھی بھی پتہ نہیں۔ کسی نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، بہت مال تھا، بہت دولت تھی، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، اعلیٰ سواری گھوڑے رکھتے تھے، اور ملتان کے جہاں اولیاء میں سے تھے وہاں ملتان کے مالدار اور امراء میں سے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اتنی دولت اور مال کے باوجود آپ کا دل کبھی مچلا نہیں؟ وجہ عجیب جواب دیا، فرمانے لگے میں نے دولت کو جیب میں رکھا ہے، دل میں نہیں رکھا، دل میں رکھوں تو مچلے۔ اور پھر فرمانے لگے بہت سے دنیا دار مجھے بھی اپنی طرح دنیا دار سمجھتے ہیں،
چونکہ ان کی دولت دل میں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت کے مزے لیتا ہوگا، جبکہ نہیں، میری دولت کا تعلق دل سے نہیں جیب سے ہے۔ جو چیز جیب میں ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو دل میں ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، یہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ سب کچھ چھن جائے، روٹی بھی نہ رہے، فقر و فاقے کی زندگی ہو، دل روتا ہے، آنسو بھی روتے ہیں، جسے آنکھیں بھی روتی ہیں۔ سب کچھ ہو، دولت بھی ہو، عزت بھی ہو، مال بھی ہو، چیزیں بھی ہوں، اور پھر تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے اس کے سامنے راز و نیاز ہو، لوگ انگلیاں اٹھائیں، لوگ باتیں کریں، پر اس کا اللہ سے معاملہ جڑا ہوا ہو۔ میرے رب کو یہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا، بعد از وصال، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کا جو ترکہ تھا وہ آج بھی اربوں ڈالر کا تھا، اربوں روپے کا نہیں، آج بھی اربوں ڈالر کا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابی کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، جن کے بارے میں میرے آقا مدینے والے نے مرنے سے پہلے فرما دیا، یہ 10 وہ ہیں جن کو میں مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دولت، مال، چیزیں، اور ان کے دل کی دنیا ذرا سن لیں۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک جنگل کے کسی کونے سے سسکنے کی آواز آ رہی، کہا پتہ نہیں کون ہے، کوئی کسی نے قتل کر کے کوئی بندہ پھینک دیا ہے اور وہ سسک رہا ہے اپنی سانسوں میں۔ جب گئے تو دیکھا جھاڑی میں منہ دے کے اس کریم کے سامنے مناجات کر رہے، عربی کے اشعار پڑھ رہے، اور ان کے ترجمے کا مفہوم ہے، اے وہ مولا جس نے مجھے ایسے نطفے سے پیدا کیا جسے اب میں نہیں دیکھ سکتا، اے وہ رب جو میری رگوں اور میری سانسوں کے زیادہ قریب ہے، تو جانتا ہے عبد الرحمن ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، لیکن مولا تو نے نعمتیں دی ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ نعمتیں میرے دل سے تجھے نہ چھین لے، تجھے نہ چھین لے، اور اگر تو چھین گیا تو مولا اس سے بہتر ہے مجھ سے سب کچھ چھین لے، میرے بدن پہ کپڑے کا تار نہ رہے، اور میرے منہ میں لقمہ نہ رہے، اور میرے پاؤں میں جوتا نہ رہے، اور مولا میرے رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہ رہے، کوئی حرج نہیں، میں پتوں کو لباس بنا لوں گا، میں درختوں کو جھونپڑی بنا لوں گا، میں آسمان کو سائبان بنا لوں گا، پر مولا تو نہ مجھ سے چھینے۔ مال ہو، دولت ہو، نعمتیں ہوں، اور پھر اس کے سامنے راز و نیاز کی کیفیت ہو، کوئی متکبر کہہ رہا ہو، کوئی مغرور کہہ رہا ہو، تنہائی کے لمحوں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مولا میری چال کا تو محافظ بن جا، میری نظروں کا تو محافظ بن جا، میری سانسوں کا تو محافظ بن جا، میری چال، میری نظریں، میری سوچیں، میرا انداز ایسا نہ ہو کہ تجھے نہ بھائے۔ میں خود دل لے کے چل رہے، میں خود دل لے کے چل رہے جس پہ اختیار نہیں، اور جس چیز کو اختیار نہیں ہوتا اس پہ نگران بہت ضروری ہے۔
میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر تک، میں دیکھتا ہوں وہاں بھیڑوں کی زیادہ نگہبانی نہیں کی جاتی، بکری کی زیادہ نگہبانی کی جاتی ہے۔ وہ بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ دل ایک انوکھی چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ گوشت کے لوتھڑوں میں، پھر چربیوں میں، پھر پسلیوں میں، پھر اندر ایک لوتھڑا ہے۔ ارے سارے پردوں کے باوجود اسے پھر بھی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اسے تانوں سے، اسے رسوں سے پکڑا گیا ہے، جسے آرٹیز کہتے ہیں، رگیں کہتے ہیں، شریانے کہتے ہیں۔ اس کو پکڑا گیا ہے، پر نہیں، یہ بے قابو ہے، بے قابو ہے۔ اسے ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہو جائے تو تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ پھر اگر ہو جائے تو تنہائی کے لمحات میں اس کے سامنے راز و نیاز کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ کیوں؟ کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، یہ خبر کیسی آئے گی؟ میں اپنے والدین کی تربت پہ قبرستان پہنچا تو ساتھ ایک قبر کھود رہے تھے، پیشہ ور ہیں قبر کھودنے والے۔ میں ان کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا، باتیں کرتے 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 میں نے کہا آپ بسکٹ کھائیں گے؟ ہاں کھلا دے۔ اور ساتھ پل ہے گوسائی نواڑی، میں نے وہاں سے کچھ پیسوں کے بسکٹ منگوا لیے، ان کو کھلائے، ان سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے کوئی واقعہ سنائے، انہوں نے بہت سے واقعات سنائے۔ کہنے لگے کہ ایک بزرگ تھے نکے شاہ صاحب، میرے بھی استاد تھے رحمت اللہ علیہ، اچھے انسان تھے۔ وہ ہم سے کہنے لگے کہ کوئی قبر کی کیفیت مجھے بتانا، اور قدرتی ان کا ایک دوست فوت ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ نے جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے تو آپ جنازہ پڑھا کے جنازہ تو کندھوں میں اٹھا کے لائیں گے، آپ سائیکل پہ جلدی جلدی قبرستان میں پہنچ جانا، آپ کو ایک منظر دکھائیں گے۔ ایسا طے ہوا اور وہ جلدی جلدی قبرستان میں پہنچ گئے۔ جو قبرستان میں پہنچے تو میں نے انہیں کہا دیکھیں یہ قبر کھودی ہوئی ہے، مٹی سے بالکل صاف۔ جب جنازے کا پہلا پایا، جنازے کا چارپائی کا پہلا پایا قبرستان کی حدود میں داخل ہوگا، اس قبر کو جھٹکا لگے گا، اس قبر کو۔ اور اگر قبر ایسے بندے کی ہوگی کہ جس کو قبر کا عذاب متوجہ ہے، تو اس قبر کے اوپر سے جھٹکا لگنے سے مٹی بھی گرے گی اور تمام لکیریں پڑ جائیں گی، جیسے پینٹ میں نا لکیریں پڑ جاتی ہیں، اکھڑے پینٹ تو اس کی ایسے لکیریں سی بن جاتی ہیں، پلستر اکھڑے تو اس کی لکیریں سی پڑ جاتی، ایسی لکیریں سی پڑ جائیں گی۔ اور اگر آپ کا دوست ہلکا ہوا، دوسرے لفظوں میں جنتی ہوا، نہ جھٹکا لگے گا، نہ مٹی کے ڈلے دلیاں اور کنکر گریں گے اور نہ لکیریں پڑیں گی۔ پر آپ دیکھ لیں یہ سب بالکل صاف ہے جگہ، ہم نے اس کو تراشا ہے مٹی کو، اس میں کوئی لکیریں نہیں ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، یوں جنازہ قبرستان کی حدود میں آیا اور ایک قبر کو جھٹکا لگا اور ساری قبر میں لکیریں پڑ گئیں اور ہلکے سے کچھ کنکر قبر کے اندر نیچے گرے۔ جھٹکے لگنے سے قبر کے اندر جو زلزلہ آیا اس کی وجہ سے جو ہلکا مٹی کے ڈھیلیاں ڈلے یہ حیران ہو گئے۔ میں تو اس دوست کو اپنے سے بھی زیادہ نیک سمجھتا ہوں اور اس کی زندگی کے معاملات بڑے شفاف ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟
یہاں تو معاملہ کوئی اور نظر آتا ہے. قبر میت دفن کر دیا. مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوگا، کیا تھا؟ جی آگے مجھے پتا نہیں. میں پاکستان بننے سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ قبریں کھودتا تھا، اور وہ آج بھی بندہ بابا کھود رہا ہے. بشیر ان کا نام ہے. آج بھی کھود رہا ہے. میں کھودتا تھا. میری مسلسل مشاہدات اور تجربات یہ کہتے ہیں. اور ویسے بھی میت نہلانے والے، میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہوتے تھے مولی اللہ وسائے چھابا، اس کو کہتے تھے. وہ آ کے بیٹھتے تھے، وہ حالات سناتے تھے. ہمارے ہاں قاری عبدالحفیظ صاحب ہیں، میں نے ان سے کئی دفعہ احوال پوچھے. ایمبولینس والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میت ہلکی ہے بھاری ہے. میں نے ایمبولینس والوں سے پوچھا، نہلانے والوں سے پوچھا. اس دن میرے پاس یہاں پوسٹ مارٹم کرنے والے، میت کو پوسٹ مارٹم کرنے والے میرے پاس آئے، تو وہ تسبیح خانے سے ان کی نسبت ہے. میں نے ان سے بھی حال پوچھا. ان کو پتہ چل جاتا ہے میت ہلکی ہے یا بھاری ہے. ہلکی بھاری پر ہونے سے مراد وزن کے اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبار سے. میت کا ہلکا اور بھاری ہونے کا تعلق دل سے ہے. دل سے ہے. یہ دل جب مچل جاتا ہے اور بہل جاتا ہے، یہ بہت انوکھے فیصلے کر لیتا ہے. ہم پورے بدن کی نگہداشت کرتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں. سر کے بال پشوانے ہیں، اپنی مزاج کے رکھنے ہیں. چہرے کے بال ترتیب دینے ہیں، مونچھوں کو ترتیب دینا ہے، جوتے کو پالش کرنا ہے. کپڑے کا ایک پونچا اوپر ہے، ایک نیچے ہے، اس کو بھی سلیقہ دینا ہے. ہزارمند نکل کے باہر لٹک رہا، بہت برا محسوس کر رہا، اس کو بھی صحیح کرنا ہے. روٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھا رہا. زندگی کا ہر سلیقے کا ایک ایک زاویہ تول تول کے چلتے ہیں. دل ایک ایسی چیز ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. موت تک اس کو پوچھتے بھی نہیں، اور نہ کوئی بتانے والا ہے، اور نہ مجھ جیسا کوئی سیکھنے والا ہے. میں یہ بات آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں، تو میں ہم مل بیٹھ کے آپس میں سبق یاد کر رہے ہیں. میں اس سے کہیں زیادہ خود محتاج ہوں. ہاں، خود محتاج. سبق اس لیے سنا رہا کہ میرا بھی پکا ہو جائے، تیرا بھی پکا ہو جائے. دیکھیں، جسم بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، روح بننے کی جگہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے. اور بنے ہوئے جسم اور بنی ہوئی روح کو مزے دینے کی جگہ قبر کا پیٹ ہے. یہ ترتیب ہے. جسم بننے کی جگہ، بدن بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے. سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ بڑی رات ہے، ذرا توجہ سے بیٹھے. تھوڑی سی اونگ بہت بڑے قیمتی لمحات کو ضائع کر جائے. اس اونگ سے پناہ مانگے، اس ٹیک سے پناہ مانگے، دیوار کے ساتھ لگی ٹیک سے پناہ مانگے. اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور نامکمل پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور نامکمل پیدا ہوا. آنکھ نہیں تھی تو چھوٹی تھی، یا آنکھ سے کانا تھا، یا دونوں نہیں تھی. ہاتھ تھا پر ٹیڑھا تھا، ٹانگ تھی پر لگڑی تھی. کوئی بھی نقص لے کے، کوئی بھی کمی لے کے اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو یاد رکھیے گا ساری زندگی اس دنیا میں
اس کا علاج نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں جی؟ پیدائشی اپاہج ہے، پیدائشی معذور ہے، پیدائشی نامکمل ہے. اس کو عارضی طور پہ ٹانگ لگا دیتے ہیں، اس کو عارضی کچھ کھینچ تان کے سیدھا کر لیتے ہیں، پر پیدائشی نظام پیدائشی ہوتا ہے. معلوم ہوا بننے کی جگہ جہاں تھی اور وہاں نامکمل رہا اور نہیں بن سکا. اس جہان میں کون سا جہان تھا؟ وہ روحوں کا جہان تھا، پیٹ کا جہان تھا. وہاں جب بننے کی جگہ تھی وہاں نہیں بن سکا. اب اس بنے کے سنورنے کی جگہ تھی، نہیں سنور سکا. بالکل اسی طرح یہ جہان روح کے بننے کی جگہ ہے، وہ جسم کے بننے کی جگہ، اور یہ روح کے بننے کی جگہ ہے. جسم بن گیا، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، حسن و جمال کا پیکر ہے سر سے لے کر پاؤں تک. پر روح نہ بنا اور روح پہ محنت نہ ہوئی. اور عجیب بات ہے، جسم کے بنانے پہ محنت نہیں ہوتی. یہاں سے کوئی ایسی مشین چلائے آنکھ موٹی ہو جائے، ایسی گولی کھائے ہونٹ پتلے ہو جائے، ایسا کوئی کرے قد بہترین ہو جائے، اور جسم حسن کا پیکر ہو. انہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، بیوی کو یہ گولی کھلائی ہے، پھر یہ انجیکشن لگوایا ہے، پھر یہ ورزش کرائی ہے، میں نے کہا بچہ ایسا ہو دیکھو وہ کیسا سونا بچہ ہے. نہیں، بس نہیں. جسم کے بنانے میں ہمارا بس نہیں، پر روح کے بنانے پہ اللہ کہتے ہیں محنت کر، کوشش کر. تو میں نے روح کی زندگی دی ہے، روح کی دنیا دی ہے، اب اس کو تو نے سنبھال کے چلنا ہے. یہ روح ایسی میرے پاس لے کے آ، میں تجھ کو دیکھ کے مسکراؤں، تو مجھ کو دیکھ کے مسکرائے. ساری دنیا تجھ سے ناراض ہو، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ، ملائک کو وزد میں گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. ولی کسے کہتے ہیں؟ کتب کسے کہتے ہیں؟ ابدال کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا فقیر کسے کہتے ہیں؟ درویش کسے کہتے ہیں؟ پہنچا ہوا کسے کہتے ہیں؟ صاحب معرفت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کا متلاشی اور حقیقت کو پانے والا کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اسے کہتے ہیں جس نے دل پہ محنت کی ہو، جس نے روح پہ محنت کی ہو. اسے نہیں کہتے جس نے اپنے آپ کو حسین بنا لیا ہو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری حسن و جمال تو کوئی نظر نہیں آتا. رب کعبہ کی قسم، عرش پہ جوتے چلنے کی آوازیں پہنچ چکی ہیں. ظاہر تو کچھ نہیں ہے، ایک بکتا ہوا غلام ہے دنیا میں جس کی کوئی قیمت نہیں. عرش میں قیمت ہے، فرش پہ نہیں عرش پہ ہے. اور قیمت کا عالم یہ ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صحیح تناول فرما رہے، آپ کھانا کھا رہے، بلال تشریف لائے کہ یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا ختم فرمائیے. آپ کھانا کھاتے رہے، پھر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب وقت ختم ہو گیا. پھر آئے اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا. آپ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تو آپ نے فرمایا مفہوم ہے، پہلے بھی ختم نہیں ہوا تھا،
پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور جب بلال نے قسم کھائی تو اللہ نے ختم کر دیا۔ اولیاء کے سردار ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بس دل پہ محنت کی تھی، دل پہ محنت کی تھی، دل پہ محنت کی تھی، دل پہ محنت کی تھی۔ ساری دنیا میری مل جائے، ساری دنیا میری دولت، ساری گاڑیاں، سارے ماڈل اور ساری نعمتیں مل جائیں، اور میرا دل رب کے پاس ہے، یہ جنت کے مزے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ لگژری گاڑیاں، بنگلے، جہاز میرے ہو جائیں، اعلی لباس میرے ہو، سب کچھ میرے پاس ہو، اور دل میرا میرے اللہ کے پاس ہو، اور اس میں اللہ ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہو اس دل کے اندر۔ ساری دولتوں میں یہ جنت کے مزے دنیا میں اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور اگر سارا کچھ ہو اور جس میں اس دل میں وہ نہ ہو جس نے بنایا، تو یہ دل نہیں ہے، یہ کتے سے بدتر ہے۔ روٹی کھانے والا کتا، گری پڑی چیز کھانے والا کتا دم بھی ہلاتا ہے، سر بھی ہلاتا ہے، اور غلامی کا سدا اعتراف کرتا ہے۔ راتی جاگن شیخ ستاون کہ راتی جاگن کتے تائیں تو اٹھتے، دل سائندہ مول نہ چھوڑن تھوڑے مارو 100 جوتے، تائیں تو اٹھتے، تائیں تو اٹھتے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نتبازی لائے گئے کتے تائیں تو اٹھتے، نتبازی لائے گئے کتے تائیں تو اٹھتے۔ یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ اگر یہ سمجھ کے چلا گیا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میرے آقا مدینے والے اس کا استقبال فرمائیں گے، اس سے پیار فرمائیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ اور اگر یہ سمجھ کے نہ گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام اور وقار نہیں۔ ساری دنیا تجھ پہ الزام لگائے، بہتان لگائے، انگلیاں اٹھائے، برا بھلا کہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ہر پل تیری نظر دل پہ رہے کہ میں دل کے اعتبار سے اپنے مولا کے کتنا قریب ہوں، اور ساری دنیا تیری تعریفیں کرے، تیری تعریفیں کرے، اور تیرا دل ویران ہے اور جس میں اللہ نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ساری دنیا کے زندگی کے رشتے، تعلق سب ختم ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے خود رب نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے رب نہیں ہے۔ اس دل کو سوچ لے، پھر اس دل کا علاج کر، کہیں ایسا نہ ہو دل کی اسی کیفیت کے ساتھ اگر رب کے پاس گیا، بہت کریم رب ہے، لیکن رب نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے کہ گندم بو کے تو چنا نہیں کاٹے گا، تو گندم ہی کاٹے گا۔ یہ دل پل میں بدگمانیوں میں چلا جاتا ہے، یہ دل پل میں شک میں چلا جاتا ہے، یہ دل پل میں ایمان کے ذرے کو بھی کھو بیٹھتا ہے پل کے اندر۔ اور پھر جس پہ حالات آئے، بیماری کے، غربت کے، مالداری کے، شہرت کے، شہرت حال ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ منبر پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے لوگ بہت خطرے میں ہیں۔ گاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کو سلام ہو رہے ہوں، یہ بہت خطرے میں ہیں۔ جن کی طرف مسافر کے ہاتھ بڑھ رہے ہوں، بہت خطرے میں ہیں۔ لوگ انہیں بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ اندر سے شیطان نہ ہو جائیں، بگڑ جائیں،
لوگوں کے سامنے تسبیح ہو اور لوگوں کے سامنے تقوی کی باتیں ہوں اور ان کا دل ایسا اللہ سے دور ہو جائے. جنازہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، جنازہ پڑھنے والے مغفرت مانگ رہے ہوں اور اوپر سے آواز ہے اس کی مغفرت مت مانگو، ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو. ایک پل میں جس کی شہرت نہیں بہت حفاظت میں، اور جس کی شہرت ہے وہ کوئی حفاظت میں نہیں، وہ بہت خطرے میں. حسن آزمائش ہے، شہرت آزمائش ہے، دولت آزمائش ہے، شہرت آزمائش ہے، مالداری عہدہ کرسی آزمائش ہے. اور جس کے پاس یہ نہیں، گدا ریڑھی والا، ٹھیلے والا، سادہ جھاڑو دینے والا، اس کے پاس کون سی آزمائش ہے؟ اس کی کشتی جلدی پار اتر جائے گی. آپ کو معاشرے میں دو چار بندے جانتے ہیں، آپ بہت بڑی آزمائش میں ہیں. اگر آپ کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا، برا برا کہہ رہا، گالیاں دے رہا، الزام لگا رہا، اس کا بھلا ہو، کیونکہ تعریفیں انسان کو اتنا دور لے جاتی ہیں، اتنا دور لے جاتی ہیں، اتنے گہرے گہرے میں لے جاتی ہیں، خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا. اعتراض کرنے والے، الزام لگانے والے، شک کرنے والے محسن ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں. اپنے دل کے نگہبان بن جائے، اپنے دل کے نگہبان بن جائے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت، احوال، قبر کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، مفہوم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دل پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دل میرے ساتھ ہوگا قبر میں؟ یہ میرے ساتھ ہوگا؟ دل سے مراد اس کے اندر ایمان، یہ میرے ساتھ ہوگا؟ ہاں ساتھ ہوگا. میں یا رسول اللہ کوئی فکر نہیں، میں نمٹ لوں گا، کوئی فکر نہیں. ایمان سے بڑا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. یہ دل اور دل کے اندر ایمان، اور ایمان قبر میں جب ساتھ ہوگا، ایمان قبر میں ساتھ ہوگا تو دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف اٹھے ہوئے قدم، یہ مشکل کشا بن جائیں گے. اللہ ان کو مشکل کشا بنا دے گا. ظاہری اعتبار سے حقیقی مشکل کشا خود ہے، یاد رکھیے گا، حقیقی مشکل کشا خود ہے. ظاہری اعتبار سے ان چیزوں کو مشکل کشا بنا دے گا. لہب میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا. دائیں طرف کون سی سرکار؟ نماز سرکار بیٹھی ہے، بائیں طرف روزہ سرکار بیٹھی ہے، سر کی طرف قرآن سرکار بیٹھی ہے. اس دل کی نگہبانی کرتے 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 آخر موت آ جائے. کوئی کہے بل موت مرا، کوئی کہے یہ کرتے کرتے مرا، کوئی کہتے ایسا مرا، کوئی کہے واہ سبحان اللہ. اور فرشتے کو وہ کہیں سبحان اللہ، مولا کیسا دوست آیا. ارے جس کے مرنے پہ زمین بھی روئے، اس زمین کے وہ حصے جہاں رب کو منایا کرتا تھا، اور جس کے مرنے پہ عرش کے وہ دروازے بھی روئیں جہاں سے نیکیاں اوپر جاتی تھی اور رزق آتا تھا.
اور جس کے مرنے پہ خود فرشتے بھی روئے. بس فرق کتنا ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا، سونے والے بھی، اونگنے والے بھی، نیچے دیکھنے والے بھی، میری بات پہ غور کیجئے گا. فرق کتنا ہے. آئے تھے روتے ہوئے، پر روتے ہوئے جانا نہیں ہے. آ کے رونا لازم ہے. جو پیدائش کے وقت نہ روئے وہ بچہ ہمیشہ نامکمل اور بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، اپاہج بن جاتا ہے. میرے پاس کئی مریض آتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہوئے رویا نہیں تھا. شرط اتنی ہے کہ آتے ہوئے رونا لازم ہے اور جاتے ہوئے نہ روئے. پھر دوسرے رو رہے ہوں اور یہ خوشیاں منا رہا ہو. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا وقت ہے، بیوی رو رہی کہ آپ جدائی. اور کیسی جدائی؟ دوست میرا انتظار کر رہے، ان کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے. اللہ کی بندی تو رو رہی، میں موت کا استقبال کر رہا ہوں. بس فرق اتنا ہے، روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے نہیں جانا. اس دل کی نگہبانی، اس دل کے پہرے. ارے دل کی نگہبانی کرنے والے تو دل کو بڑے عجیب انداز سے بہلاتے تھے. جا رہے تھے، گرمی بڑی سخت تھی، ہب پڑا ہوا تھا، تربوز ہب کہنے لگا تربوز کھا لے. پھر خود ہی کہنے لگا پیسے نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں وہ سفر میں کام آئیں گے، بس وہ پھر کھائیں گے. پھر خود ہی آپس میں باتیں کر رہے، خود سوال دے رہے خود جواب، خود سوال کر رہے خود جواب. کھا لے، ٹھنڈا ہے، گرمی بہت ہے. انہیں کہ پیسے نہیں ہے، نہیں کھانا، ادھار لے لے کسی سے، کھا لے. وہ نہیں کھانا بابا، چھوڑ، پھر کھائیں گے. زیادہ اس نے سوال کیا نا، اس نے کہا اچھا تو ادھار کر لے، ٹھیک ہے نا، چلو چلتے ہیں. بس پتہ ہاں اس دل کو بہلایا. کہا کسی نے پوچھا دل کیسے بہلایا جائے؟ کہا چھوٹے بچے کی طرح. بس کہا چھوٹے بچے کو کیسے بہلایا جاتا ہے؟ اس کی ہر چاہت پوری کیا کی جاتی ہے؟ انہیں کہا نہیں. ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر دیر سے آتا تھا، تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا میرے بچے ہیں، میں اس کو بہلاتا ہوں، اس میں دیر ہوتی ہے. بچوں کو بہلانا کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا آقا میں بچہ بن جاتا ہوں، آپ میرے باپ بن جائیں، آپ مجھے بہلا لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کے دربار میں آپ کو کھیل چلا، وزیر رونے لگ گیا بچوں کی طرح. انہوں نے کیا ہے؟ اس نے کہا لوٹا لے آئے. لوٹا آ گیا، پھر رونے لگ گیا. انہوں نے کیا ہے؟ پھر ہاتھی لے آئے، ہاتھی آ گیا، پھر رونے لگ گیا. کیا ہے؟ کہ اس ہاتھی کو لوٹے میں ڈالو. کیا مطلب؟ انہیں اس میں بچہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں مار ظہیر کی تھی کرے، حجال کی تھی کرے، نہیں رات ایک کی تھی کرے، چیتے رڑائی کرے. اسی کو بچہ کہتے ہیں، اور کسی کے بچہ. بہلاتے تھے، اپنے دل کو بہلاتے تھے. بچے کی طرح دل کو بہلانا کہ اس کی ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی. لوٹے میں ہاتھی کہاں جا سکتا ہے؟ یقین جانیے اگر ہم دل کو بہلا لیں نسلوں کے لیے سکھ دے کے جائیں گے، سکون دے کے جائیں گے، اور برکتوں کے دروازے نسلوں کو دے کے جائیں گے. اگر دل کو نہ بہلایا نسلوں کے لیے، اس دن میں نے اپنے ایک درس میں 2 باتیں کہی تھی، جس نے میرا نیٹ پہ یا یہاں درس سنا ہوگا. میں نے ایک بات درس کی تھی، نسلوں کو 2 چیزیں دے کے نہیں جانا، ایک غربت اور ایک جہالت. غربت، فقر و فاقہ، اور جہالت، یہ نہ دے کے جانا نسلوں کو. خیال کرنا، آپ تو پوری کوشش کر لیں، باقی ان کی مقدر ہے، باقی ان کا نصیب ہے. آپ پوری کوشش کر لیں. غربت اور جہالت. آپ کہیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ہر طرف تعلیم کا دورہ ہے،
ہر طرف تعلیم کا دور دورہ ہے. یہ کیسی عجیب سی بات. ہاں غربت اور جہالت. ایسا رزق جس رزق کے اندر شک ہے، اور ایسا رزق جو رزق میں خون لوگوں کا اس میں خون رس رہا ہے، ایسا رزق جس کا تعلق بینکنگ کے نظام سے ہے، یا ایسا رزق جس کا تعلق کسی مشکوک مال سے ہے، اور نسلوں کو دے کر گئے. نسلیں سدا غریب رہیں گی، برکتیں نہیں ہوں گی. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. کتی کتنے بچے دیتی ہے، بکری کتنے بچے دیتی ہے. اللہ والو، بکری میں برکت، کتی میں کثرت. 12 بچے کتی 11 7 8 دیتی ہے. کبھی آپ نے کتی کے ریوڑ دیکھے ہیں یا بکری کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں کثرت ہوتی ہے. کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت سدا باقی رہتی ہے. نسلوں کو برکت دے کے جانا. ایک درویش تھے، مزدوری کرنے جاتے تھے. تو مزدوری کرتے کرتے ایک دن مزدوری نہ لگی، گھر آ کے پریشانی میں لیٹ گئے. بیوی کہنے لگی کیا مزدوری کرنے جائے؟ ہونے کے بعد جاتا تو ہوں، مزدوری نہیں لگتی. پھر گئے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے. گھر میں نوبت فاقوں پہ آ گئی. جب نوبت فاقوں پہ آ گئی تو آخرکار اللہ سے مانگتے رہے، اعمال کرتے رہے. کسی نے خواب میں کہا فلاں درخت کے نیچے 10 درہم پڑے ہیں، وہ اٹھا کے نکال کے استعمال کریں. اس نے کہا برکت والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. سو بیوی کو خواب میں بتایا کہ ایسے ایسے ہیں. انہوں نے کہا تو برکت تلاش کر رہا، بچے بھوکے مر رہے. تو برکت تلاش کر رہا. انہیں نہیں، برکت والا مال ہوگا. دوسرے میں خواب میں آیا کہ فلاں درخت کے نیچے 5 درہم پڑے ہیں، وہ جا کے لے لے. پوچھا برکت والے ہیں؟ کہا نہیں. بیوی کہنے لگی آپ بھی جا کے لے لے، کچھ نہ کچھ چلو دال دلیا ہو جائے گا. پھر نہیں، میں نہیں لینا. مزدوری بھی تلاش کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، اور اللہ سے مانگتے بھی رہے. تیسرے دن خواب میں آیا کہ 2 درہم پڑے ہیں، فلاں درخت پہ جا کے لے لے. اس نے پوچھا برکت والے ہیں؟ کہا ہاں برکت والے ہیں. بیوی نے کہا 2 درہم سے کیا ہوگا؟ 2 درہم لے کے آئے. خیال آیا کہ ان 2 درہم سے مچھلی لے لو اور تو کیا ملے گا. مچھلی لے آئے، مچھلی کو صاف کیا، اس میں سے 2 قیمتی لال جواہر نکلے. جوہری کے پاس لے کر گئے تو کہنے لگا یہ تو میرے بس کا کام نہیں ہے، تو بہت قیمتی ہے. کرتے کراتے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا جی کہ اتنے خچر 70 یا 80 خچر بھر کے میں مال کے اور سونے کے چاندی کے دے سکتا ہوں، اس سے بڑھ کے بھی اس کی قیمت ہے، اور تو جا کے لے لے. 70-80 خچر بھر کے بادشاہ کے خزانے سے لے گیا. وہ کثرت تھی، یہ برکت ہے. اس دل کو سمجھیں کہ دل تو نے برکت اللہ سے مانگنی ہے. اللہ اپنی برکت کے خزانے عطا فرما. مولا میں تجھ سے دعوت کے خزانے نہیں مانگتا، مولا میں تجھ سے جواہرات کے خزانے نہیں مانگتا، مولا میں تجھ سے چیزوں کے خزانے نہیں مانگتا، مولا میں تجھ سے برکت کے خزانے مانگتا ہوں. اللہ وہ برکت دے دے جو میری نسلوں کو بھی اور میری نسل در نسل بھی تیرے غیب کے خزانے سے چلے. اللہ وہ نہ دے جو مجھے بھی پریشان کرے اور میری نسلوں کو بھی پریشان کرے. اللہ سے برکت مانگے اور پھر برکت والے اعمال اختیار کرے. برکت اور برکت والے اعمال جیسے تجارت اور تجارت والے اعمال، لین دین، بھاگ دوڑ، حساب کتاب، ڈیل. تجارت ایک ہے، تجارت ایک ہے، تجارت والی زندگی. اس طرح ایک ہے برکت ہے، اب بھی موجود ہے فضاؤں میں، ہواؤں میں، عرش میں. یہ اچھی خزانہ ہے برکت، یہ اچھی خزانہ ہے. اور یہ سب کو نہیں ملتا، متلاشی کو مل جاتا ہے. یہ سب کو نہیں ملتا، متلاشی کو مل جاتا ہے. اور جب تجھے برکت مل جائے گی پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی برکت ہے کیا، کیونکہ مخلوق خدا
اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے شعور، اپنے احساس، اپنے ادراک اور اس سے کہیں زیادہ سنی سنائی پہ چلتی ہے۔ مخلوق ہے خدا، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تو کون ہے، کیا ہے تیرا دعوے کبا بھی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ اپنی مزاج کی باتیں، اور حالانکہ وہ برکت کا ذرہ تجھے اگر مل جائے تیری نسلیں شادمان اور آباد ہو جائیں۔ برکت کا ذرہ، برکت کا ذرہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے۔ اپنے مرشد حضرت شیخ فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت زیادہ تو شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش تھے دلی میں، اللہ والے تھے، فاقے آ گئے، غربت اور تنگ دستی آ گئی، کچھ بھی نہ بچا، حتیٰ کہ کئی دن کا فاقہ، سو تو نہیں رہے اللہ والے، رات کو جاگا اور میں بھی میرے کٹھے سوتے ہیں، بھاگ کل پاتے اکٹھے ہی سوتے ہیں۔ تو ایک دو بلایا لونڈی کو اور کہنے لگے کہ دیکھ فاقے غربت ہے، تجھے اچھا کھانا نہیں ملتا، بلکہ کئی دن کا فاقے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اگر میں تجھے بیچ دوں اور کوئی ایسی جگہ بیچ دوں جہاں تجھے بھی سکھ کی روٹی ملے، اور جو تجھ سے پیسے آئیں گے 4 دن میرے بھی سکھی گزر جائیں گے۔ اس دور میں لونڈیوں کی خرید و فروخت تھی۔ وہ کہنے لگی آقا آپ کو اختیار ہے، آپ مالک ہیں، میں لونڈی ہوں، آپ کو اختیار ہے، اور ایک میری درخواست ہے، مجھے کسی ایسے بندے کے ہاتھ فروخت کیجیے گا جو نیک ہو، میری عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، نماز تسبیح میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں کہا بات تیری ٹھیک ہے، سوچتے کہنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، وہ فوراً کہ نہیں وہ نیک نہیں ہے، مجھے ان کے پاس نہ فروخت کیجیے گا۔ وہ نیک نہیں تو کون نیک ہوگا دلی میں؟ کیا ہوا ان کے نیکی میں؟ کہا مجھ پہ میرے ان پہ 3 اعتراض ہیں، 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، الزام اعتراض نہیں کرتے۔ یہ الزام اعتراض تو انبیاء پہ بھی ہوا، صحابہ اہل بیت اولیاء بڑے بڑوں پہ ہوا۔ یہ کون ہے جن پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے؟ اور جن پہ لوگ اعتراض کریں اور تعریف کریں، اللہ کا دوست ہو اور اس پہ لوگ اعتراض نہ کریں، لوگ سارے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتے ہیں، نہیں، دوسری چیز یہ ہے وہ لنگر خانہ کا روٹی کھاتے ہیں، لنگر خانے سے روٹی کھاتے ہیں، اور یہ لنگر تو اجتماعی مال ہے، اور اللہ کا فقیر تو حلال مال کھاتا ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ لنگر خانے سے وہ بھی کھائے، اس کے گھر والے بھی کھائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہر وقت حشاش بشاش صحت مند ہوتے ہیں۔ اللہ کا دوست ہو اور اس کو آزمائش نہ آئے، تو انبیاء پہ آئی، علی علیہ السلام پہ آئی، بڑے بڑے انبیاء، خود میرے آقا مدینے والے پہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ اکبر، عجیب۔ کیا 3 سوال ہیں؟ پہلا سوال کہ سارے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسرا سوال لنگر خانے سے کھانا کھاتے ہیں، تیسرا سوال انہیں آج تک میں نے کسی دکھ تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ یہ مجھے تو پتا نہیں ان سوالوں کا، چلو چلتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں، خود یہ سوال جا کے انہیں سے ہی کر لیتے ہیں، خود ہی جواب دے دیں۔ ان کی خدمت میں پہنچے، لوگ بیٹھے تھے، ہٹتے گئے، جب قریب پہنچے، پہلے میں شیخ یہ میری لونڈی ہے، میرے پہ حال آ گیا ہے،
आजमाइश का, गुर्बत, तंगदस्ती का। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं फरोख्त कर दूं, और फरोख्त करने के बाद कुछ दिन मेरे भी अच्छे गुजरे, और इसके भी जहां जाए कुछ खाना मिल जाए। तो आपका इंतखाब किया है। इस अल्लाह की बंदी ने आप पे 3 एतराज किए हैं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन तसल्ली के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। जब 3 एतराज सुने तो शेख ने फरमाया मैं कल जवाब दूंगा, बस आपने ऐसा करना है। मैंने कुछ वक्त मुकर्रर किए हैं, कुछ वक्त मखलूक को अल्लाह अल्लाह सिखाने के लिए, कुछ वक्त अपनी इबादत के लिए, कुछ वक्त अपने घर वालों के लिए, कुछ वक्त अपनी मजदूरी के लिए। मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूं, वो लाता हूं, शहर में बेच देता हूं, और फिर उससे जो पैसे मिलते हैं मैं जरूरियात जिंदगी का निजाम चलता है। मैं फला वक्त में लकड़ियां काट के आऊंगा, आप शहर के दरवाजे पे आके खड़े हो जाना, लेकिन मेरे पीछे चलते आना, बोलना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। शहर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। शेख लकड़ियां काट के कंधे पे, बुढ़ापा, कमजोरी, पर लकड़ियां कंधे पे काट के ला के चल रहे। कुछ लोगों ने देखा और या पीछे से खामोशी से चल रहे। शेख भी, उनकी लौंडी भी, और उनका एक बेटा भी था, ये चल रहे पीछे और लोग देख रहे। एक बंदे ने कहा सुभान अल्लाह, क्या हस्ती है, किसी से कुछ नहीं लेते। बड़े बड़े बादशाह वजीर इनके पास आते हैं, कुछ नहीं लेते। एक ने कहा जी ढोंग रचाया हुआ है, इतना बड़ा लंगर चलता है और ये लकड़ियां लाते हैं, इस लकड़ियों से गुजारा होता है। अंदर अंदर माल खाते हैं, मालदार हैं। किसी ने फूल, किसी ने धूल, किसी ने फूल, किसी ने धूल, किसी ने तारीफ, किसी ने एतराज, किसी ने बहतान, इल्जाम। कोई बंदा कहने लगा पीछे औरत भी लगाई हुई है, आगे जा रहे थे लगा जी पीछे लड़का भी लगाया हुआ है। ये जो बांदी थी सुन रही थी, बस कहने लगी एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। मैंने सारी जिंदगी इस दरवेश की तारीफ ही सुनी थी, जिंदगी का ये रुख, ये पहलू नहीं सुना था। जब हम पहुंचे शेख की खानकाह में, लगे शेख एक सवाल का जवाब तो मिल गया, बाकी 2 रहते हैं, और मैं 2 का भी अभी दे देता हूँ। ये लकड़ियां काट के मैंने बेची हैं, इसी के खर्चे से मैं लंगर चलाता हूँ। अल्लाह इसमें इतनी बरकत दे देता है कि मखलूक भी खाती है, मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो क्या हरज है। माल तो मेरा ही है, अगर मेरे बच्चे खाते हैं तो क्या हरज है। और फिर तीसरी बात फरमाई, मेरी पीठ से कपड़ा हटाओ। जब पीठ से उस दरवेश ने कपड़ा हटाया, एक गहरा जख्म था, गहरा जख्म था, उस पर कीड़ा बैठा हुआ था, और वह 16 साल से ये जख्म है। और जब ये कीड़ा काटता है ऐसी तकलीफ होती है जैसे तलवार का वार होता है, ऐसी तकलीफ होती है। और जब कीड़ा नीचे गिर जाता है, मैं उसको उठा के फिर रखता हूँ कि रब ने तेरा रिस्क यहाँ रखा है। ये मेरी और अल्लाह के दरमियान राज था, मैंने लोगों पे जाहिर नहीं किया। आपने अगर एतराज किया है तो मैंने जाहिर कर दिया। कई पल में क्या सोचना शुरू कर देता है, जब इसकी निगहबानी होगी, निगहबानी होगी, फिर अजीम सोचेगा, फिर इसका दिल वसी हो जाएगा, फिर इसका ज़र्फ वसी हो जाएगा, फिर अल्लाह की मखलूक के पीछे नहीं पड़ेगा, फिर अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के हवाले कर देगा कि पता नहीं अल्लाह के यहाँ उसका क्या मामला है। हाँ, जा रहे थे दरवेश, सुबह बादशाह का शहजादा बेटा कुत्ते को लेके साथ जा रहा सैर कराने। दरवेश को देख के ऐसे मजाक में कहा, आपकी दाढ़ी अच्छी है, मेरे कुत्ते की दुम अच्छी। अल्लाह अकबर, क्या आपकी दाढ़ी अच्छी या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी। दरवेश सर जवाब में कहने लगे, हो गया कलमा नसीब तो मेरी दाढ़ी अच्छी, वरना तेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। और कहने लगे कैसे पता चले, कैसे पता चले। तो शहजादे ने कहा कि कोई निशानी ले ले या दे दे, कोई निशानी ले ले या दे दे।
اور خود ہی اس نے اپنی قیمتی انگوٹھی اٹھا کے نکال کے اتار کے اپنی انگلی سے اس درویش کو دے دی، کہنے میں یہ نشانی ہے، مجھے بتا دینا۔ وقت آیا، گزر گیا، تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی کے اتار چڑھاؤ، عروج و زوال گزرتے گزرتے اس درویش کا آخری وقت آ گیا۔ اس وقت تک وہ شہزادہ بادشاہ بن چکا تھا۔ بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا جنت سجی سجائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کے نور، اللہ کی محبت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، میرا خاتمہ الحمدللہ ایمان پہ ہو رہا۔ میرے پاس ایک نشانی ہے بیٹا، یہ انگوٹھی ہے، بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا تیرے کتے کی دم اچھی نہیں، میرے ابا کی داڑھی اچھی ہے۔ اور اللہ کا نام لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دنیا سے موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ چلے گئے اس دنیا سے۔ تجہیز و تکفین کے بعد اس درویش کی خدمت میں پہنچے، بادشاہ کے کون ملاقات کرنے تھے، بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا بادشاہ کی انگوٹھی تو دھوکہ دیتا ہے، جا۔ دربانوں نے کہا اس ایک طریقہ سو جا، آدھی رات کو جا کے نا بادشاہ کے محل کے ساتھ زور سے اذان دی، بادشاہ کی نیند کھل گئی، تو بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بات کہنے لگا بادشاہ سلامت، اپنے حکم میں ذرا دیر کر دینا، یہ میں آپ کو انگوٹھی دینے آیا تھا، اور اس کا لیے میں نے ہیلا یہی اختیار کیا، آپ کی ملاقات میرے لیے ممکن نہیں تھی۔ جب بادشاہ نے انگوٹھی دیکھی تو اس انگوٹھی نے پچھلی گزری ساری کہانی اس کو یاد دلا دی، تو کہنے لگا کیا میرا تیرے باپ کے ساتھ؟ انہوں نے میرے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ تو کہا وہ خاتمہ ایمان پہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کافر تھا اور ہلاکو خان کا بیٹا تھا، ہلاکو خان کا بیٹا تھا، وہ کافر تھا، کیا بنا تیرے باپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ایمان پہ میں موت آئی ہے، اور میرے ابا نے کہا ہے کہ تیرے کتے کی دم اچھی نہیں، میری داڑھی اچھی ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان کو کھولا، اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور ان کی محبت اور عشق کھولتے کھولتے کہنے لگا یہ خاتمہ ایمان پہ میرا بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے؟ کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ جو مغلیہ دور حکومت چلا ہے یہ اسی کی اولاد میں سے تھے سارے مسلمان۔ اس دل میں نگرانی، یہ دل پل میں داڑھی کو کتے کی دم کہہ سکتا ہے، پر اصل تو خاتمہ ایمان پہ پتہ چلے گا، کون مردود ہے، کون مردود ہے، کون محبوب ہے، مقبول کون ہے، کوئی خبر نہیں، آخری وقت میں خبر ہوگی۔ اس سے پہلے کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے محسن ہے، میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے، قاضی اللہ بتا صاحب درویش آدمی ہے، بہت اچھے مہمان نواز ہیں، ان کی مہمان نوازی میں بڑی بڑی جگہوں پہ تعریفیں کی ہیں، مجھے ان سے غرض نہیں، نہ میرا کوئی سیاسی مزاج ہے۔ میں نے کہا قاضی صاحب کوئی واقعہ سنا ہے، بڑی عمر کے آدمی ہیں، 80 کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو میں نے کہا کوئی واقعہ سنا ہے؟ کہنے لگے دلاور میں تھا ایک بندہ، اس کا نام مراد حسین تھا، مرادو کہتے تھے، پھر ڈیرہ نواب میں آ گیا، کبوتر باز بھی تھا اور سب باز تھا، اس کے اندر سارے عیب تھے، اور رمضان تھا، اور رمضان کا آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے کی جمعرات کو دوستوں سے آ کے کہنے لگا کہ میں کل مر جاؤں گا، میں کل مر جاؤں گا۔ کیا ہوا تجھے؟ بس میں مر جاؤں گا، یہ کبوتر بیچ کے، اور ان کبوتروں کو جو ہے، کبوتروں کو میری تجہیز تکفین کر دینا، کفن وغیرہ اس کے پیسوں سے، قبر کھودنا وغیرہ، اور ہاں کسی کو اعلان نہ کرنا کہ مرادو مرا ہے، کوئی میرے جنازے پہ نہیں آئے گا،
اعلان کر دینا کہ کوئی پردیسی مرا ہے، آخری اشرا جمعے کے دن مخلوق خدا کا ہجوم، اور رات کو مر گیا، پتہ نہیں اللہ سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا۔ راتی جاگم نہیں، رات پڑے تو بے دردانوں، نیند پیاری آوے، درد مگانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کی ہوگی، کیا راز و نیاز کیا ہوگا کہ مولا ساری زندگی تجھے ناراض کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، اب وقت اخیر ہے، وقت اخیر ہے، بس راضی ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوگی، بندے اور اللہ کا معاملہ، ہم کیا گمان کر سکتے ہیں۔ صبح اس کی میت اعلان ہوا، ایک پردیسی ہے، اس کا جنازہ جمعے کی نماز کے بعد عیدگاہ میں ہے۔ بڑی خلقت آئی، خلقت کو جی دی بول ہے، ہر دم فرید گول ہے، بڑی خلقت آئی۔ جنازہ پڑھنے کا لگا، کس کا جنازہ تھا؟ انہوں نے مرادوں کا جنازہ تھا۔ کس کے بارے میں؟ یہ دل کیا فیصلے کر لیتا ہے۔ تیری نظر میں وہ مرادو ہے، تجھے پتہ نہیں مرادو کی موت کیسے آئے گی۔ تیری نظر میں وہ ولی ہے، تجھے پتہ نہیں اس کی موت کیسے آئے گی۔ تیری نظر میں وہ منبر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے مسافہ کر کے ہاتھوں پہ منہ پھیر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی موت کیسے آئے گی۔ اور تیری نظر میں وہ بیچارہ ایک گرا پڑا سا آدمی ہے جس کو کوئی ہاتھ ہی نہ ملائے، جس کو کوئی سلامی نہ کرے، اگر وہ سلام کر لے اس کا کوئی جواب ہی نہ دے، پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ کہ میں پہلی نشست میں، اس اجتماع کی دوسری نشست ہے، پہلی رات تھی، یہ دوسری ہے، یہ دوسری نشست میں یہ بات اس لیے کر رہا کہ یہ مشق ہمارے اس وقت زندگی میں بہت چلی ہے، ایک پل میں کسی کے لیے تبصرہ کر دینا اور ایک پل میں کسی کے لیے بات کر دینا، اور پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس دل کو سدا سنبھال کے رکھیں۔ طارق، تم نے اس کا آغاز دیکھا ہے، طارق تجھے کیا پتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لے کے بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک کیفیت ہوئی، جاگ رہے، خاص طور پہ ٹیک والے، خاص طور پہ ٹیک، یہ کرسی بڑی خطرناک ہے، مجھ سمیت جس کے پیچھے ٹیک ہو نا بڑی خطرناک ہے، وہ میری کرسی ہو یا آپ کی ٹیک ہو یا بادشاہ کی کرسی ہو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میرے بدل میں ایک کیفیت اٹھی، بس پتہ نہیں گھر سے نکل جاؤں، میں نکل پڑا اور چل پڑا، اب دیکھی سمت کچھ چیز تھی مجھے کھینچے چلی جا رہی تھی، لے جائے چلی جا رہی تھی، کوئی چیز تھی کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں سمندر کے کنارے چلا گیا، دور دیکھا ایک حبشی ہے، جام ہے اس کے ہاتھ میں اور پیالہ ہے، اور اس میں سے بھر بھر کے کسی عورت کو پلا رہا۔ میرے دل میں ایسا خیال آیا، محبوب اور محبوبہ ہیں، دونوں عیش و نشاط میں ہیں، پلا رہے ہیں۔ میں قریب ہوا نا، کچھ منظر اور واضح ہوا، اور اس سے قریب ہوا تو دور ایک کشتی آ رہی تھی بڑی ساری، اور وہ کنارے سے پہ پہنچنے سے پہلے ایک دم الٹ گئی اور کھڑام مچ گیا، اور وہ حبشی نے سب کچھ چھوڑا اور بھاگا اور لوگوں کو نکالنا شروع کیا، نکالتے 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 سب کو نکال لیا، باقی ایک بچا، اور اس وقت تک میں بہت قریب آ گیا چکا تھا، اور مجھے دور سے کہنے لگا حسن اس کو تم نکال دو۔ میں حیران ہوا کہ میرا نام یہ کیسے جانتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اولیاء کے سردار، ولایت کے سردار، بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خواجہ حسن فرمانے لگے میں تیراک نہیں ہوں۔ وہ بھاگ کے اس کو بھی نکال کے لے آیا اور پھر کہنے لگا خواجہ حسن تم تیراک نہیں ہو، اور تم نے کیسے گمان کر لیا
کہ میں پلا رہا ہوں، حسن میری ماں ہے، ماں کی خدمت کے لیے یہاں لایا ہوں، حسن اس دل کو لوگوں کے لیے پاک کر کے چل، ورنہ ناپاک دل اللہ کے پاس لے جائے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ ہمارا ایک جوان ہے یہ ہمارے ساتھ ٹیمپل روڈ ہے، یہ اس جگہ ہم بیٹھے ہیں، نواب بہاولپور کی یہ جاگیر ہے، نواب سعادت یار خان سعادت کا مقبرہ ہے۔ ہمارے آئے تھے ظفر علی شاری صاحب، مظہر مسعود صاحب، میں نے ان کو لے گیا تھا وہاں، یہ انہی کی ہے، یہ سامنے بہاولپور ہاؤس ہے، یہ سامنے بہاولپور روڈ ہے۔ یہ نواب سعادت یار خان اس دور کا صادق تھا، وہ ایک صادق ہوتا تھا ایک بہاول ہوتا تھا، یہ اس کی جاگیر ہے، میرا گھر، یہ تسبیح خانہ، یہ سارا۔ اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ مزنگ چنگی ہے، رات میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا، ایک درویش تھے حضرت شاہ ابو اسحاق حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، بعض روایات میں ہے کہ ان کے بعد آئے۔ یہ ملنگ کا نام اس وجہ سے، ملنگ اور حجویر یہ دو علاقے ہیں، حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجویر سے تشریف لائے تو ان کو حجویری، یہ مزنگ سے آئے تو ان کو شاہ ابو اسحاق مزنگ کہتے ہیں، مزنگ کہتے ہیں۔ جنازے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ دس دے رہے ہیں تو سامنے سے ایک جنازہ گزرا، دیکھ کے فرمانے لگے کسی جنتی کا جنازہ ہے، فرشتے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اہل کشف تھے، اہل نظر تھے۔ کچھ لوگ اٹھے جنازے میں شامل ہوئے، جب جنازے میں شامل ہوئے پتہ چلا کہ طوائف کا جنازہ ہے، حیران ہو گئے کہ درویش کی نظر جھوٹی نہیں، درویش کی نظر سچی ہے، جو میری نظر نہیں دیکھ سکتی درویش کی نظر نے وہ دیکھا ہے۔ مجھے اپنی نظر میں دھوکہ ہو سکتا ہے پر درویش کی نظر میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو رات دی تھی کہ دوربین اور خوردبین، آپ کے پاس دوربین ہے، آپ وہ دوربین سے وہ دیکھ رہے ہیں جو عام دوربین کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، خوردبین ہے، خوردبین میں وہ دیکھ رہے ہیں جو بغیر خوردبین کے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ایک یہ خوردبین اور دوربین ہے، ایک دل، اللہ جس کے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی آنکھیں تو ہیں، دل کی آنکھیں کسی کسی کی ہیں، آدمی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، دل کی آنکھیں کسی کسی کی ہوتی ہیں۔ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کر مانگا کر۔ تو اس کے کوٹھے پہ طوائف کے تحقیق کے حال کے لیے گئے کہ کس عمل کی وجہ سے، تو اس کی ماں نے بتایا ایک فقیر آیا تھا سائل، اس نے خیرات دی تھی اور فقیر نے دعا بھی دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹی کبھی قبلہ رخ پیشاب نہ کیا کر، یہ سنت کے خلاف ہے، بس اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، ساری زندگی اسی پہ عمل کرتی رہی، قبلہ رخ نہیں بیٹھتی تھی۔ ابھی مرض الوفات میں جو موت کی مرض اس کو لگی، اس کو اسہال موشن لگے، دست لگے، بار بار حاجت کے لیے اٹھنا پڑتا تھا اور ساتھ ہی کسی برتن میں راکھ مٹی رکھ کے اس میں حاجت کرتی تھی چارپائی کے ساتھ ہی، اور خادمہ اس کو پکڑ کے اٹھاتی تھی۔ اب آخری بار جو اٹھی تو خادمہ نے اس کو قبلہ رخ بٹھا دیا، نیم گیشی کی حالت میں جب اس کو احساس ہوا تو ایک دم کہنے لگی کہ قبلہ رخ بیٹھنا سنت کے خلاف ہے، ایک ایسا جھٹکا لگا اور وہیں مر گئی، اور کریم نے اس چھوٹے سے عمل سے اٹھا کے جنت میں یوں بھیجا کہ فرشتوں کی فوجیں جنازے میں لگا دی۔ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے، کیا فتویٰ لگا سکتے؟ اس دل کو سنبھال کے رکھیں،
میں بھی آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں، سیکھنے والا ہوں، اس دل کو سدا سنبھال کے رکھیں۔ ایک محلے میں ایک عورت رہتی تھی، بہت شور کرتی تھی۔ کس چیز کا؟ موسیقی کا۔ ایک خاص وقت میں صبح ہوتی تھی، صبح کے بعد وہ موسیقی چلا دیتی تھی، محلے والے تنگ تھے اس سے، اور خوب فیشن کرتی تھی، خوب میک اپ کرتی تھی، اور صبح کے وقت میں اس کو شور ہوتا تھا اور موسیقی۔ آخرکار محلے والوں نے کہا اس کو یہاں سے نکالے۔ ایک بڑا سمجھدار دانا شخص تھا، بوڑھا، اس نے کہا چلو میں اس سے حال تو پوچھے گا، تم کیوں کرتی ہے ایسا؟ اس کو روک دیتے، کم از کم پہلے روکے تو صحیح۔ جب اس کو روکنے کے لیے گئے تو وہ رو پڑی، کہنے لگے میں محلہ چھوڑ دوں گی، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہے، بس میری ایک مجبوری ہے، یہ میرے اور اللہ کے درمیان کسی کو پتہ نہیں، میرے جسم کے اوپر کوڑ ہے، میرا جسم گلا ہوا ہے، میں صبح پٹیاں اپنی تبدیل کرتی ہوں اور میری چیخیں نکلتی ہیں، اور اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے میں زور زور سے موسیقی چلا دیتی ہوں، پھر اپنے جسم پہ میک اپ تھپتی ہوں، میرے عیب نہ رہے، میں بدکار نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں نیک بھی نہیں ہوں، پر میں کہتی ہوں میرا عیب چھپا رہے، اور اللہ سے بیٹھ کے میں کہتی ہوں مولا یہ عیب تو نے دیا ہے، میں تیرا شکر گزار بندی بنوں گی، اپنے عیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کروں گی۔ اپنی پوری زندگی میں میں اس دن رکشے کے پیچھے پڑا لکھا ہوا تھا، اچھا کوئی گل نہیں، مجھے بہت اچھی لگی، چھوٹی سی بات ہے، اچھا کوئی گل نہیں۔ پوری زندگی میں ولایت کا مقام، نیکی کا مقام، کلمہ نصیب ہونے کا مقام، عزتوں کا مقام، شان و شوکت کا مقام، وقار کا مقام، پوری زندگی میں بھی محتاج ہوں، اب بھی اگر پانا ہے اس دل کی نگہبانی، اس دل کی نگہبانی، اس دل کی نگہبانی، بس یہ دل اس دل کی نگہبانی۔ اور اگر دل سے نظر ہٹائی پھر زندگی کے فیصلے کچھ اور ہو جاتے ہیں، یہ دوسری نشست ہے، آج کی ہماری صبح ہے، میں یہ موضوع خاص طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہوا تو بہت کچھ لے کے جائیں گے یہاں سے، اور دینے والا رب ہے، تارک تو خود بھکاری اور محتاج ہے، تارک آپ کو دے ہی کیا سکتا ہے، آپ مسافر پردیسی ہیں، اور پردیسیوں کے تو فرض بھی آدھی ہو جاتی ہے، اور پردیسیوں کے ایک آہ پہ 3 کروڑ نیکی ملتی ہے، اگر کوئی تکلیف ہو اور ایک آہ نکلے، آپ پردیسی ہیں، آپ کی دعاؤں پہ تو فرشتے آمین کہتے ہیں، آپ پردیسیوں کی وجہ سے میرے بچے روٹی کھا رہے ہیں، سچی بات، میں تو کم ہی ہوں۔ اپنی اوقات کو جانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تسبیح خانے میں جاتے ہیں مشکلیں ٹل جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں تسبیح خانے میں جاتے ہیں پریشانیاں دور اور کی ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، جادو والے آتے ہیں جادو ٹوٹ جاتے ہیں، بندشوں والے آتے ہیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، الجھنوں کے جکڑے آتے ہیں الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم، لوگوں کی نوکریاں رزق برکتیں مل جاتی ہیں، اور رب مل جاتا ہے، اس کے حبیب کا عشق مل جاتا ہے، اس کا پیار محبت ولایت، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے زندگیوں سے توبہ کی، لوگ کہتے ہیں یہ ملتا ہے، اور کہتے ہیں شاید تاریخ کی وجہ سے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میری وجہ سے، ان مخلصین کی وجہ سے، کوئی کرائے کے لیے مرغیاں بیچ کے آیا،
کوئی کرائے کے لیے بکری کا بچہ بیچ کے آیا, کوئی کرائے کے لیے اپنی بالیاں بیچ کے آیا. کل میرے پاس خواتین آئی, فیملی آئی, کہنے لگی لنڈے کے سویٹر لیے, کل لنڈے کے سویٹر لیے, لنڈے کے کپڑے لیے, کچھ اور چیزیں لی, ان کو دھویا, صاف کیا, سنوارا, محلے میں بیچ کے 2500 روپے کرایہ بنا. آپ کے پاس جب اس وقت اجتماع میں ہے, میرے پاس تو جس طرح آیا مخلصین, خلوص والے, للہیت والے. اس دن ایک بڑا ابھی میں بیٹھا تھا, بابا میرے پاس ملا, مجھے ہاتھ ملایا, کہہ رہے 2 سال سے آپ سے ملاقات کو ترس رہا, انتہائی دکھ پہنچا. کتنے لوگ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ نہیں شہرت کتنی بڑی آزمائش ہے. میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں خوش ہوتا ہوں, اتراتا ہوں کہ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے دوڑتے ہیں, ملاقات کے لیے دوڑتے ہیں. مجھے تو کسی ایک کی آہ کافی ہے, مجھے تو کسی ایک کی آہ کافی ہے. میں اللہ سے بیٹھ کے معذرتیں کرتا ہوں, انہیں تو جانتا ہے کہ میرے دن رات کی کیفیت ہے, میں سب سے ملاقات نہیں کر سکتا. مجھ سے کہنے لگے 15-16 کلومیٹر میں اور پنڈی پاس سے آگے وہاں 15-16 کلومیٹر چل کے میں درس میں آیا جمعرات کے, میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے. کیا خیال ہے یہ مجمع میں بیٹھا جو آمین کہے گا, رب کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ کیا عرش الہی نہیں ہلے گا؟ اس کی برکت سے طارق روٹی کھا رہا, باقی طارق کے پاس اور کیا ہے؟ مخلصین کی وجہ سے تصویر خانے میں مخلوق خدا کو جھولیاں بھر بھر کے مل رہا, ان مخلصین کی وجہ سے. جو کرایہ کہاں سے اکٹھا کرے, جو اپنے بچوں کو کہاں سمیٹے, جو گھر کو تالے لگائے, جو اپنی زندگی کو بس روٹی ہے یا نہیں ہے, چل اٹھ بلیا چلیا اور بنائیے. یہ مخلصین ہیں جس تسبیح خانے کا 4 دانگ عالم میں, ورلڈ میں جو اللہ نے نظام پھیلا دیا ہے, پیغام پھیلا دیا ہے, اس کی بنیاد یہ تسبیح خانہ ہے. یہ تسبیح خانہ اور تسبیح خانے کی بنیاد یہ لوگ ہیں. اخلاص والے میرے آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. اللہ اخلاص والوں کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے. یہ مخلصین ہیں, یہ مخلصین. اس دن میں بچوں کو روانہ کرتا ہوں روزانہ اسکول کے لیے, میں نے دیکھا 3 عورتیں ہیں, ایک بوڑھا ہے, اور وہ نیچے ٹھنڈے فاس پہ, ابھی پچھلے ہفتے کی غالباً بات ہے, وہ پڑے ہوئے ہیں. میں کہ کس سے ملاقات کرنی ہے؟ کہہ رہے جی حکیم صاحب. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں حکیم صاحب کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کوئی بابا جی ہوں گے, پیٹ ویٹ 4-5 بندے آگے ہوں گے پیچھے ہوں گے. ایک مائی کہنے لگی ہاں نہیں پڑا یہی کی. باہر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے پوچھا میں کہ جی آپ کیسے؟ کہہ رہے جی ہم فلاں شہر میں آئے ہیں حکیم صاحب سے ملاقات میں. کہ آج آپ کا ٹائم لیا ہوا؟ کہہ رہے ہاں ٹائم لیا ہوا ہے. اچھا میں ان کے ساتھ ایسے کھڑا باتیں کرنا چلو, کیا تکلیف ہے, کیوں آئے حکیم کے پاس؟ یہ تکلیف ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح. میں کہ آپ کے پاس پیسے تھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے. کسی کہنے لگے بھائی, کہنے لگی مجھے, کہنے لگی پترا ورنہ ساریاں بیچ چھڑیاں, چوڑیاں بیچ دی, گھر کی گائے تھی بھینس تھی وہ بھی بیچ دی, فلاں چیزیں بیچ دی. ڈاکٹر کے تھکے ہوئے آئے ہیں, اب سنا ہے حکیم کے پاس دعا بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, یہ کرائے کے پیسے کر کے آئے ہیں, پر اس کو بیٹھے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو اس کی نسلوں کو یہ دے یہ دے یہ دے, وہ دعا دے دے گا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. چپ. اور پھر میں نے اللہ سے جا کے نا مسلح بچھا کے میں نے کہا مولا
یہ کہتے ہیں طارق اچھا ہے پھر کر دیں. خود ہی تو کہتے ہیں وہ کہ قیامت کے دن نہیں قبر میں بعض بندے جاتے ہیں موت کے وقت، اور پھر اللہ کہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے حدیث ہے میں بحث کر رہا ہوں، بندے جائیں گے مگر بس کیا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ لوگ تجھے اچھا کہتے تھے جہاں میں نے لوگوں کے اچھا کہنے سے تجھے، یعنی دوسرے نمبر میں دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ تو 2 نمبر تھا پر لوگ تجھے 1 نمبر کہتے تھے، میں نے لوگوں کی بات میں جا تجھے 1 نمبروں میں شامل کر دی. میں نے اللہ سے کہا مولا بوڑھی بائی قسم پرسی کی حالت میں بیچاری نیچے لیٹی ہوئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ طارق اچھا ہے اس طرح پھر اللہ ایسے کر دی تیری ہی کون سی دیر. میں نے ساتھی سے کہا ان کو لے جاؤ بٹھاؤ ناشتہ کراؤ. یہ مخلصین ہیں جن کی وجہ سے تسبیح خانے کا نظام چند ہی سالوں میں اللہ نے آگ کی طرح پھیلا دیا، آگ کی طرح. میں تو گمان ہی نہیں کر سکتا تھا جیل روڈ کے مین پہ جہاں 1 فٹ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کا ہو تو گمان نہیں کر سکتا تھا یہ 4 کنال کی بلڈنگ بنی بنائی میرا اللہ مجھے دے گا. یہ پیسوں سے ملتی ہے، کس نے کہا ہے؟ سونا بنانے سے ملتی ہے، ہیرا بنانے سے ملتی ہے، لوگوں کو ٹھگنے سے ملتی ہے. دیوانے یہ تیری کمزور بیمار سوچے ہیں. کئی راتیں ایسی گزری مجھے کہ گلی کے اندر اس دیوار کے ساتھ آ کے میں نے مصلی لیا رات کی سردی میں اور گرمیوں میں، اور مولا سے کہا مولا تو نے بندے زیادہ بھیج دیے، اپنے گھر بہت زیادہ بھیج دیے، میرے پاس جگہ نہیں. میں کہاں سے لے آؤں؟ تو نے مخلوق کا ہجوم کر دیا. لوگوں کے پاس جگہ ہے بندے نہیں ہے، میرے پاس بندے کی جگہ نہیں ہے. بولا مجھے اپنے غیب کے خزانے سے دے. ارے تو کئی راتیں یہاں آ کے نفل پڑے ہیں اس گلی کے کونے میں دیوار کے ساتھ جائے نماز اپنی وضو کر کے اللہ سے مانگا. میں نے اس کے لیے روزے رکھے ہیں الحمدللہ. تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں یہ دولتوں سے نہیں، اللہ کے مہمان ہیں، کمال ہے. یہ مخلصین آتے ہیں، کوئی بیچارے کوئی کھانے کا وقت ان کا بہترین صبح چائے پیتے تھے، صبح اٹھ کے اعلیٰ ناشتہ کرتے تھے. انہیں کہ میرا مزاج مکھن کھانے کا ہے، میرا مزاج لسی پینے کا ہے، میرا مزاج دہی کھانے کا ہے، میرا مزاج انڈا کھانے کا ہے، میرا مزاج پراٹھا کھانے کا ہے، میرا مزاج چنے کھانے کا ہے. اور لنگر میں وہ مزاج کا کھانا نہ ملا، اس پہ صبر کیا اور کہا مولا تیرا شکر ہے. مزاج کا پینا مزاج کا سونا نہ ملا، اس ناگواری پہ صبر کیا مولا تیرا شکر ہے. کوئی حرج نہیں مولا، ساری عمر مزاج کا کھاتا مزاج کا سوتا رہا، اگر 2 دن مزاج کا کھایا سویا نہ ملا اور تو مل گیا تو سستا سودا اور مہنگا کہاں ہے. مزاج کا سویا نہ ملا، مزاج کا کھایا نہ ملا، مزاج کا پہنا نہ ملا، مزاج کا استقبال نہ ملا تو پر تو مل گیا مولا پھر سستا سودا مہنگا تو ہے ہی نہیں. پھر تیرا شکر ہے تو مجھے یہاں لے آیا. تصویر خانہ تو دل کی دنیا جن کی بسی ہے ان کی وجہ سے چل رہا. لوگ تصویر خانے کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں یقین والے اور کہتے ہیں جس بیماری کے لیے کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کر دیتا ہے. بے شمار لوگ آ کے یہاں پڑے رہتے ہیں کہاں سکون ملتا ہے. بے شمار بڑے بڑے افسر 40-40 لاکھ کی موٹر باہر کھڑی ہوتی ہے لیٹرین صاف کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دل کی دنیا بھی ملتی ہے اور ہماری مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں. یہ دل والے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ پیسوں سے. یہ پیسوں سے ملتے ہیں. یہ دل والے اخلاص والے خلوص والے درد والے. طارق جتنے پیسے لگائے نہیں مل سکتے طارق کو. یہ طارق کو اللہ نے دیے ہیں اور اپنے نام کی برکت سے دیے ہیں. طارق کی نسبت کچھ نہیں ہے جیسے کوئی اوپرا بندہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے کسی بڑی پارٹی کی مہر لگا دی جائے تو لوگ اس پہ مہریں لگاتے ہیں اور وہ یوں نکلا جاتا ہے. ہماری حال تو وہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کے حبیب کے ساتھ نسبتیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی اچھا ہے، اس کو تو اپنی حیثیت کی خبر ہے.
मैं बाज़ का सोचता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, लोग करोड़ों कलमा पढ़ रहे हैं, करोड़ों जिक्र कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में इनकलाब है, इनकलाब है। एक मशहूर अदाकारा मेरे पास अपने शोहर के साथ आई बैठी थी, तो मुझसे कहने लगी, आप मुझे जानते हैं? नहीं। मेरा नाम ये है, आपने सुना? मैं कि हाँ सुना हुआ है। पर रो पड़ी, कहने लगी ये चादर आपने मुझे पहनाई है, मैं नेट पे इतना अरसा आपके दर्द सुनती रही, किसी नाचने वाली दुनिया में से किसी एक ने मुझे दिया था। कहने लगे ये सुनते ये चादर मेरे पास है, वो जिंदगी छोड़ चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको देखने आई थी बस, और कुछ मुलाकात नहीं, और आपसे बैत होने के लिए आई थी। ये मेरा शौहर है, इसको ही बैत कर ले, और आपकी वजह से ये चादर, जिंदगी, जज्बे दिन रात बदल गए। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। ये मुखलिसी ये कहां से लाएंगे? पैसों से। ये दिल की दुनिया जिनकी बसी हुई, उनके दिल की दुनिया की वजह से यहां खो के भी आके खड़े हो जाते हैं मुझ जैसे। तो उसके बजाय वो खुलूस है, वो इखलास है, वो खुलूस है, वो इखलास है। और पूरे आलम में इस वक्त निजाम इस खुलूस और इखलास का चल रहा 196 मुल्कों में अबकरी का मैसेज, मुझ फकीर का मैसेज अल्लाह ने 196 मुल्कों में पहुंचा दिया। 196 मुल्क, कहां से कहां रब ने निजाम को फैला दिया, कहां से कहां रब ने तरतीबों को बढ़ा दिया। हमारे बस में तो नहीं है। इंसान की कुव्वतों और ताकतों का इसका कोई कमाल नहीं है। दो दिन हम यहां हैं, आज का पहला दिन शुरू है, 2 दिन है, 1 रात गुजार चुके हैं, 2 रातें बाकी हैं। इन 2 रातों में अल्लाह से फैसले क्या करवाने हैं? बस मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, जरा आप गौर से बैठिएगा और तवज्जो से बैठिएगा। इंशाअल्लाह फिर अगली निशस्त में अगली बातें करेंगे। मैंने आप हज़रात को कुछ वज़ाइफ भी देने हैं, कुछ अमाल भी देने हैं, कुछ तोहफे भी देने हैं, कुछ पैकेज भी देने हैं, अभी भी दिए हैं। हमने यहां किस अंदाज से रहना है, हमारे गम की कैफियत क्या हो। एक दरवेश थे, बातें कर रहे थे, इसने कहा कि लोगों को सुरों से बातें करो, लोग सुरों से बातों को बड़ा पसंद करते हैं और बहुत झूमते हैं। बड़ा अजीब जवाब दिया, जिसके घर के अंदर मैयतें पड़ी हों और मैयतें सारा घर मर जाए और वो मैयतों पे सुरों से रोएगा या दर्द से रोएगा? मेरे हबीब की सुन्नतों के जनाजे पड़े हुए हैं, फर्जों के जनाजे पड़े हैं, मैं सुरों से बात करूंगा या दर्द से बात करूंगा? एक बात आपको इल्म होगी कि सारे आने वाले पास नहीं होते, सारे आने वाले फर्स्ट नहीं आते, और बच्चे में हर ईंट अव्वल नहीं होती। हमने अव्वल होके जाना है। हाँ, एक जवान था फैजान, मां से कहता था अम्मा दुआ करें कि अल्लाह मुझे दीन में अव्वल कर दे, मदीने वाले कमली वाले की गुलामी और इश्क में अव्वल कर दे, फर्स्ट आ जाओ। तो मां कहती थी बेटा इसमें भी फर्स्ट आते हैं? अरे हाँ मां, इसमें भी फर्स्ट आते हैं। चलते चलाते जिंदगी गुजरी, कहीं दूर मौत का वक्त जब करीब आया तो कहने लगे अम्मा को जाके कह देना कि तेरा बेटा फर्स्ट आ गया है। और अम्मा को कहना, अम्मा जिनके बेटे फर्स्ट आते हैं वो माएं खुश होती हैं, रोती नहीं है, वो मुबारक बात लेती भी है, देती भी है। अम्मा को कह देना, अम्मा बड़ी दूर अल्लाह की मोहब्बत में उठे कदम मुझे ले गए और वहां अब मौत आ गई है, तेरा जवान बेटा मर रहा है और कब्र भी उसकी यहाँ बनेगी। अम्मा से कहना, अम्मा मैं फर्स्ट आ गया हूँ, और जिनकी बेटे फर्स्ट आते हैं उनकी माएं रोया नहीं करती। और माँ के पास जब खत पहुंचा
اور ایسے تفصیل سے وہ ساری باتیں لکھی ہوئی پہنچی. ماں نے سینے سے لگایا، آنسو ابل رہے ہیں، سینہ ابل رہا ہے، پر منہ سے شکوہ نہیں. اور جو آ کے کہتا ہے افسوس ہے، کہا نہ کرو افسوس کہ میرا بیٹا اللہ کی محبت میں پھنستا گیا ہے. خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کی محبت میں پھنسٹائیں. پھنسٹانے کے لیے ضروری نہیں کہ مرنے سے پہلے بھی پھنسٹایا کرتے ہیں. تو ہم یہاں آئے ہیں، یہاں اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، اپنے لمحات کو قیمتی بنانا. موبائل تو اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیں، اس کو بند کر دیں. اس موبائل نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا. اس موبائل نے ہمارے اخلاق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کو بند کر دیں. اشد مجبوری کسی وقت کال کرنی، کھولا پھر بند کر دیا. موبائل کے بغیر جو 2 دن یہاں گزارے گا، آج کا دن اور کل کا دن، پرسوں انشاءاللہ دعا، جو 2 دن یہاں موبائل کے دوران گزارے گا، اس کی زندگی کا انداز، اس کو پانے کا انداز، اس کی جھولی بھرنے کا انداز اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے ملنے کا انداز بڑا انوکھا ہوگا، بہت انوکھا ہوگا. اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، جیبوں کی خود حفاظت کریں، چیزوں کی اگر قیمتی چیزیں لائے ہیں دفتر میں جمع کریں، نام لکھوا دیں. یہاں کوئی چور نہیں ہے، لیکن ہماری غفلت سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. اپنے سامان اور چیزوں کی، اپنے جوتے اپنے ہی استعمال کریں. اور خواتین کو ہم نے شاپر دیے ہیں، وہ اسی میں ہی ڈالیں، لائیں شاپر میں ڈال کے رکھ دیں. فرقہ بنانا، سیاسی گفتگو نہ ہو. ہمارے پاس یہاں رمضان میں شیعہ آئے، انہوں نے اپنے ٹائم کا افطار کیا، ہم نے انہیں ان کے مطابق ان کو افطاری دی. انہوں نے کہا جی ہمارا افطار ذرا دیر سے ہوتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. فقیر کا کشکول ہے، فقیر کے کشکول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں. مجھ جیسے کھوٹے بھی اور کھڑے بھی تو فقیر کے ہوتے ہیں. دھوبی کا گھاٹ ہے، پاک بھی دھوبی دھوتا ہے، ناپاک بھی دھوبی دھوتا ہے. یہاں ہر مسلک، ہر مذہب آتا ہے اور اپنے بالکل کھلے ذہن کے ساتھ آتا ہے کہ اپنا گھر سمجھ کے آتا ہے. کوئی مذہبی، کوئی فرقہ وارانہ، کوئی سیاسی گفتگو اس 2 دن کے لیے تو اپنی زبانوں میں ہم تالے لگا دیں، بالکل تالے. اگر کوئی بات کرے تو پیار محبت سے اس کی بات کا رخ بدل دیں، پیار محبت سے، حکمت بصیرت سے. اپنے اوقات کو یہاں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو فارغ اوقات ہوں، کچھ تلاوت ہو قرآن پاک کی، اور قرآن سے باتیں کیا کریں اور قرآن سے کہا کریں قرآن اللہ کے ہاں میری سفارش کرنا، میری شکایت نہ کرنا. اور اللہ کو جا کے کہنا مولا مجھے اپنا قرب، اپنی محبت، اپنا پیار دے. قرآن سے پیار، قرآن کے ساتھ محبت. اور تسبیحات کریں، تسبیحات اور نفل پڑھیں. اگر اللہ موقع دے صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ موقع دے نفل پڑھیں. لمبا قیام تنہائی میں یا ایک طرف ہو کے لمبا سجدہ مانگنا، یہ لیکن یہ اس وقت جب اجتماعی عمل نہ ہو، انفرادی وقت ہو، جس وقت درس کا وقت ہو، درود کا وقت ہو، گٹھلیاں پڑھنے کا وقت ہو، اس وقت اپنے سارے کام چھوڑ دیں. آئے تھے اس کام کے لیے، لگ گئے کسی اور کام میں، تو آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انارکلی، مینار پاکستان اور شاہی قلعہ اور باہر کا نکلنا اور شاپنگ ذہن سے نکال دیں، طبیعتوں سے کھرچ دیں. جب اپنے آپ کو تسبیح خانے میں قید کر لیں، پھر دیکھیں ملتا کیا ہے. میں تو لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں، پورا ورلڈ، یہ اس وقت میری آواز پورا ورلڈ، پوری دنیا میں جا رہی، لائیو جا رہی نیٹ کے ذریعے، پورا ورلڈ. میں نے پورے ورلڈ کی آپ کو کیفیتیں بتاؤں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ پوری دنیا کو کیا ملتا ہے. پر دیتا اللہ ہے، تارک بھکاری کچھ نہیں دے سکتا، پر ملتا اس کو ہے جو اصولوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سچی کیفیتوں کے ساتھ چلتا ہے، اس کو ملتا ہے، اس کو ملتا ہے. اپنے بستر بچھائے تو فوراً سمیٹ کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بستروں سے تکلیف نہ پہنچے. کوئی کپڑا ادھر ہے، کوئی کپڑا ادھر ہے، کوئی جوتی ادھر ہے نہ، اور جگہ جگہ تھوکے نہیں. اور بیت الخلا میں جائے
تو 2 लोटे पानी के बहा के आए कि हमारे बाद आने वाले को तकलीफ न पहुंचे। हमने मुस्तकिल बैतुल खला में औरतों की तरफ भी एग्जॉस्ट चलाए हुए हैं, औरतों की तरफ भी एग्जॉस्ट मैंने अर्ज किया कि सारे चलाएं ताकि आने वाले को तकलीफ ना हो। मर्दों की तरफ भी 24 घंटे एग्जॉस्ट चल रहे हैं। सफाई सुथराई का हम ख्याल रखें, चटाइयों के नीचे, कॉर्पेट्स के नीचे कोई काफी का कोई नस्वार कोई चीज ऐसी न हो, ख्याल रखें। अपने बिस्तर अपने बैग समेट के रखें, अपने ही जूते इस्तेमाल करें और जूते वापस रैक्स में एक तरह संभाल के रखें। ये छोटे से आलाम हैं। और खाने में एतराज ना हो, कैसा खाना पका है, ओहो कहा कि तेरी दाल कच्ची रह जाए पर तेरी सूरत फातिहा पक्की हो जाए, तेरी रोटी कच्ची रह जाए पर तेरी नमाज पक्की हो जाए, वो कोई हर्ज नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि आप सारे शहजादे हैं, हर बंदा अपने घर का शहजादा होता है। घर वालों को पता होता है कि इसने खाना किस वक्त, चाय किस वक्त, उठना किस वक्त, बैठना। आप सारे शहजादे हैं, सारे शहजादे हैं। मैं आपका वो एहतराम न कर सकूं, मैंने रात हाथ बांध के आपसे पहले से माफी मांग ली कि मेरी जात से या मेरी खिदमत वाले किसी से आपको कोई नागवारी पहुंचे, कोई धक्का, कोई ठोकर, कोई चीज पहुंचे तो मैं पहले से आपसे माजरत कर रहा हूं कि कोई नागवारी ऐसी हो, मैं पहले से आपसे दरखास्त कर रहा हूं। नागवारियों को अल्लाह की रजा के लिए माफ करते चले जाना। जिन लोगों के आज़म बड़े होते हैं, जिनके मिशन बड़े होते हैं, जिनके मकासद बड़े होते हैं, उनके लिए नागवारियां बर्दाश्त करना कोई मसला नहीं। वो सियासी आदमी थे, वो गाय भैंस जो है उन्होंने बंधवा ली थी, जब वोट लेने गए उन्होंने पुजारों के साथ कट्टा भी बांध दिया, उन्होंने कहा जी ये रोता है इसको भी साथ लेते जाए। ये इतनी बड़ी तौहीन है, पर उस बंदे ने वोटों की खातिर यह तौहीन बर्दाश्त की, हंस के उसने बात टाल दी। वोटों की खातिर तौहीन बर्दाश्त, अल्लाह की खातिर थोड़ी सी नागवारी पे इतने बड़े मकसद से दूर हो जाए, इतने बड़े मकसद से दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो इस्तकबाल है, जहां कीमती बिछौने, कारपेट और पानी और बैतुल खला साफ सुथरे और खाना, अल्लाह की नेमतें हैं, ये आपकी बरकत से मिली हैं। आप मेहमान हैं, आप मुसाफिर हैं, आप परदेसी हैं। अल्लाह की बारगाह में आपका बहुत मकाम भी है, अजमत भी है, दर्जा भी है। इन चीजों का ख्याल करते हुए, इन चीजों को नजर रखते हुए चलेंगे, अल्लाह दुनिया आखिरत की इज्जतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह हम नशिस्त लगाएंगे सवाल और जवाब की, जिसमें आपके सवाल होंगे मैं आपके जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। हम सवाल और जवाब की नशिस्त कब है मौलाना? 2:45 बजे, आज 2:45 बजे इंशाअल्लाह जुमा होगा, ठीक 1 बजे। जुमे से पहले भी थोड़ा सा 10 बजे के करीब जो है आप हजरात तैयार होकर फौरन तशरीफ ले आए। यहां तालीम होगी और जुमे का 1 बजे जुमा होगा और 2:45 बजे फिर मैं हाजिर होऊंगा और आप हजरात से कुछ बातें करनी, मुझे रोज उसके गम में यही सारी रात करना, कहीं चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना, कुछ आपके दिल की बातें, कुछ मेरे दिल की बातें, कुछ आपके सवाल, कुछ मेरी दरखास्तें। इंशाल्लाह हम मिलजुल के ठीक 2:45 बजे नशिस्त लगेगी और उसके बाद एक अनोखा अमल होगा। किस चीज का? सूरत काफिरून का। हाँ, आज दरूद शरीफ होगा, कल सूरत काफिरून होगा। आज जुमा है, जुमे की सादत दरूद पाक के साथ है, दरूद पाक होगा। और जुमे के बाद जो दरूद पाक है, ये बात ज़हन में रखिएगा, पहले से अर्ज कर दूं कहीं मुझे भूल न जाए। जो जुमे के दिन दरूद पाक का एहतमाम करे, कुतुबुद्दीन ऐबक अनारकली में उनका मकबरा है। ऐबक रोड है अनारकली में, धनी राम रोड के साथ ऐबक मीनार है, कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार। तो किसी ने बाबस विशाल कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा, क्या बना अल्लाह के साथ मामला? क्या बना? बादशाह था। क्या बना? जागो, मैं एक बात बताऊं अल्लाह वालों, क्या बना? तो ऐबक ने अजीब बात बताई, बड़ी अरसे के बाद अचानक याद आ गई।
کہنے لگا ایک دفعہ دلی میں ایک درویش کے ہاں گیا تھا، جمعے کا دن تھا، فقراء، غرباء، مساکین، امراء، مسافر، ایک مجمع تھا جو درود پاک پڑھ رہا تھا، اور میں بادشاہ تھا، میں بھی سمٹتا سمارتا شاہی لباس کے ساتھ سیٹ کے میرے چند گھٹنیاں پڑی تھی، ان پہ جو رحمت اللہ کی سیلاب کی طرح بارش کی طرح برس رہی تھی، اس درود پاک کے نور کی وجہ سے اس میں سے کچھ حصہ مجھے ملا تو میری بخشش ہو گئی۔ سبحان، درود ایک عبادت ہے، درود ایک عزت اور وقار کا ایک نظام ہے۔ ہاں، کہا میں نے بس اسی کی وجہ سے بس میری بخشش ہو گئی۔ وہ جو نشست لگی ہوئی تھی، میں تھوڑا سا شامل ہو گیا تھا، اس میں سے مجھے جو حصہ ملا وہ حصہ یہ ملا کہ رب نے مجھے قرب دے دیا۔ درود پاک پڑھیں گے پھر عصر کے بعد ذکر خاص ہوگا، جو خاص طور پہ عصر کے بعد کی نشست ہے، وہ جادو کے لیے، جنات کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، اللہ کی ذات کا قرب پانے کے لیے، اور مشکل سے مشکل کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو جو زمین والے کہتے ہو ناممکن ہے، آسمان والوں سے ہم نے بنوانا مشکل ہو، کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ جو ہے اٹکا ہوا ہو، تو ذکر خاص ہوگا ختم خواجگان ہماری عصر کی نماز کے بعد، ذکر خاص ہوگا، اس میں بھرپور شرکت کریں اور پورے ادب کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، بس یہ آج ہی ہوگا اور کل ہی ہوگا، 2 دن تو سارے ہیں، پورے ادب کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری لجاہ قلبی کے ساتھ، بغیر کسی ٹیک کے اور پوری توجہ کے ساتھ اس میں بیٹھے۔ چھوٹا دن ہے، چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں، بڑا دن ہوتا ہے تو نشستیں بڑی ہوتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں، پر ان میں جو جتنی توجہ، یقین، ادب اور سچے جذبے کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ اپنی بارگاہ سے اس کو ایسی جھولیاں بھرے گا کہ وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ تو یہ عصر کے بعد کی نشست، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، زندگی میں جو دل کی مرادیں لے کے آئے ہیں، جو دل کے اندر کے درد لے کے آئے ہیں، جو دل کے اندر کے غم لے کے آئے ہیں، آج بھی کل بھی عصر کی نماز کے بعد ایک خاص عمل ہوگا ذکر خاص کا، اس میں بہت اہتمام سے پہلے سے تیار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ بھاگ رہا، وضو کر رہا، استنجا کر رہا، نہیں، یہاں ہم پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے تیار ہوں۔ اور انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ کی بھی سنوں گا۔ اس طرح آج کا دن ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا گزرے گا؟ ہے مل بیٹھیں گے دیوانے، اچھا گزرے گا، اور ایسا گزرے گا کہ انشاءاللہ اللہ قبولیت، محبوبیت، مقبولیت اور برکت کے دروازے کھولے گا۔ اور مجھے ایک ذات، اس کی ذات سے امید ہے، تسبیح خانہ ایک فیض عام ہے اور فیض عوام ہے، اور یہاں سے لاکھوں کروڑوں لے کے جا رہے ہیں۔ میرا ایک من کہتا ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی دے گا، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اور انشاءاللہ اگر میری ان باتوں پہ آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں، بہنیں بھی، آپ بھی، خواتین بھی میری بات سن رہی، آپ بھی اگر توجہ کر لیں اور پورے ادب کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ پورا کھانا کھائیں، جی بھر کے کھائیں، جتنا کھائیں۔ چائے کے عادی نہیں ہے نا تو یہاں عادی بن کے نہ جانا، اگر عادی نہیں ہے چائے کے تو یہاں بن کے نہ جانا، چائے کے عادی بالکل نہ پیئے گا۔ اگر آپ چائے کے عادی ہیں تو ضرور پی لیجئے۔ کھانا میں زیادہ وقت نہیں ہے، جتنا پلیٹ میں مل کے بیٹھیں گے اتنی برکتیں زیادہ، جتنا قریب بیٹھیں گے اتنی برکتیں زیادہ۔ اور کھانا کھانے کے فوراً بعد دسترخوان چھوڑ دیں تاکہ اوروں کو موقع ملے، خدمت والے دسترخوان سمیٹیں، جتنا ہی فوراً کھائیں، جی بھر کے کھائیں، جو طبیعت میں آئے کھائیں اور ضرور کھائیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد دسترخوان چھوڑ دیں۔ بس انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال کرتے کرتے چلیں گے تو اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ کس کا ذکر کریں گے؟ کس کا ذکر کریں گے؟ اور دھیان کس کا؟ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مراقبہ ہوگا۔ اور مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں تلاش یار کو۔ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا،
نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے۔ مولا ادب آداب کا پتہ نہیں ہے، بس ایسی لگا ہوا ہوں۔ سنو سنو، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ پہلے صرف سر ایسے ہلانا آئے گا اور دل کہے گا کیا ہوتا ہے، اس دل کو کہے دل کرتا رہے، ایک وقت آئے گا اللہ کو تیری ادا پسند آئے گی، اللہ پھر غیب سے خود عطا کر دے گا۔ ہاں ادائیں تو بنا، ادائیں تو بنا۔ اور بتاؤں ایسا کریم ہے کہ روپ تو روپ بہروپ کو بھی کہتے ہیں، اچھا کوئی بچیا بہروپ بہروپ، حالانکہ دنیا میں بہروپ نہیں چلتا، بہروپ نہیں چلتا۔ اللہ کہتا ہے بہروپ، پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے میرے بندے رونا نہیں آتا، اچھا رونے والی شکل بنا لو تب بھی قبول کر لوں گا۔ وہ بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے۔ تو آپ بیٹھ کے ذکر کریں گے اور ذکر کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ جس کو درد لگا ہوا ہوتا ہے نا، جس کو غم لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ادھر ادھر کی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہبروں سے گنا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جس کو درد لگا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کون کیسے کر رہا، وہ تو اپنی من کی دنیا میں ڈوب کے اس کریم سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کے نام کی ضربیں لگاتا ہے، اس کے نام کی کیفیت اور وجدان اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اتنا غم کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ اس کا ورد، اس کا نام لیں گے، وہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ ذکر کے بعد پھر مراقبہ ہوگا تھوڑی دیر کا، یہاں تھوڑی دیر کا ہوگا، اپنے گھروں میں تنہائی میں کچھ کو روز کیا کرے، تھوڑا زیادہ کیا کرے۔ اور مراقبے کی کیفیت کیا ہے وہ مختصر سے بتا دوں کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ بس اس کیفیت کے ساتھ ڈوب جانا۔ ایک وقت آئے گا ڈوبتے ڈوبتے میرے ایسے ڈوبیں گے کہ گھنٹوں ڈوبیں گے اور گھنٹوں ان کیفیتوں میں چلے جائیں گے۔ مجھے عربی فاضل ہائی اسکول کے مولانا عبداللہ صاحب اللہ جنت عطا فرمائے، انہوں نے عجیب بات کہی کہ جامع مسجد کے مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں نے خط کھولے ان کی زندگی پہ کچھ لکھنا چاہا، جب خط کھولے تو اپنے مرشد کو لکھا کہ مرشد حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کو خط لکھا اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ واپس جواب دے دیتے تھے۔ لکھا کہ حضرت آج نفی اثبات 1.25 لاکھ دفعہ، نفی اثبات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 1.25 لاکھ دفعہ، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ، درود شریف 1.25 لاکھ دفعہ، اور قرآن کے اتنے پارے اور اتنی نفلیں اور اتنی، اور ساتھ سکول میں عربی ٹیچر بھی تھے، بہت سارے بچے بھی تھے، مسجد کی امامت کتابت بھی تھی، روزی کا دھندا بھی تھا اور یہ اعمال بھی تھے۔ بولو کوئی گمان کر سکتا ہے؟ آپ کو دیوانہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ جب دل کی دنیا میں ڈوب جائیں گے اللہ لمحوں میں، اللہ اوقات میں، اللہ ذکر میں برکت کے دروازے کھولے گا۔ پھر یہ برکت ایسی ہوگی دوسروں کو یقین تو نہیں آئے گا، پھر اللہ کر کے دکھا دے گا، اللہ کر کے دکھا دے گا۔ دوسروں کو یقین تو نہیں آئے گا پر اللہ کر کے دکھا دے گا۔ تو یہ کبھی مشقیں ہیں، مشقیں ہیں۔ بچے لوگ بناتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، ارے گھر بنا دے، ایک وقت آئے گا اللہ ایسا تیرے دل کے اندر اپنا گھر بنا لے گا، پھر تیرا دل ہوگا اور اللہ کا مقام ہوگا، اور تیرا دل ہوگا اور اللہ کا قیام ہوگا، پھر تیرا دل ہوگا اور اللہ کی ذات کا تصور ہوگا، اور پھر تیرا دل ہوگا اللہ کی ذات کا گمان ہوگا، پھر تیرا دل ہوگا اللہ کی ذات کی توجہ ہوگی، اور تیرا دل ہوگا اور رب کے نام پہ فنائیت ہوگی، فنا فی اللہ بقا باللہ ہوگا۔ یہ دل لے کے چلنا ہے۔ پھر ذکر شروع کریں جذبے کے ساتھ، وجدان کے ساتھ۔ ہمارا سلسلہ قادری ہے، قادری سلسلے کا ذکر اونچی آواز میں اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ اور اندر کے خلوص کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
رسول الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين
یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں اور سوچوں کی دنیا بدل دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، اخلاص اور اخلاق بہتر عطا فرما، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، اس امت کے لیے برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، سدا بن مانگے عطا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا مولا، بس اپنے در کا بھکاری بنا، سدا عطا فرما، دنیا بھی عطا اور آخرت بھی عطا فرما، خیروں کو متوجہ فرما، رحمتوں کو متوجہ فرما، جو عطا فرما تو اپنے غیب سے برکت والا عطا فرما، ان سب کی آمین قبول فرما، ان پردیسیوں مسافروں کی آمین مولا قبول فرما، قبولیت کی مہر لگا، اور ان کو اے اللہ دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، رزق بھی دے، عزت بھی دے، راحت بھی دے، رحمت بھی دے، اللہ ان کی اولادوں میں برکت دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، قرض داروں کے قرضوں کی خلاصی فرما، بیماروں کو پریشانوں کو شفا دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، تسبیح خانے کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، اللہ تسبیح خانے کو کبھی محتاج نہ بنا، بس اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرماتا جا، رزق حلال طیب طاہر عطا فرما، اے اللہ ہر فتنے سے بچا، ہر حادثے سے بچا، عافیت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اگلی نشستوں کا انشاءاللہ آپ کو درخواست کر دی، ابھی فوراً اوپر ناشتے کے لیے تشریف لے جائیں گے، مل کے بیٹھیں گے بہت شفقت محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 بجے یہاں پھر، ابھی 8 بج رہے ہیں، 10 بجے انشاءاللہ پھر یہاں جو ہے آباد تعلیم کے لیے حلقہ لگے گا، میرے مولانا ولی صاحب آپ سے عرض کریں گے، الحمدللہ عالم ہے، تو آپ تشریف لائیں گے، 1 بجے ٹھیک جو ہے وہ انشاءاللہ جمعہ کھڑا ہو جائے گا 1 بجے، تو اس کے لیے تیاری 1 گھنٹہ وہ ہوگا، پھر تیاری کا موقع دیا جائے گا، اور جمعے کے بعد کھانا ہوگا دوپہر کا، کھانے کے فوراً بعد 1:45 بجے آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے پھر یہاں تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے باتیں، آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ نشست ہوگی، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا جائے گا، بہت توجہ دھیان توجہ سے، درود پاک کے بعد انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز، اور عصر کے بعد پھر ذکر خاص ہوگا جسے میں نے عرض کیا کہ جادو، اثرات، بندشیں، الجھنیں، مشکلات، مقدمات، ان کی خلاصی کے لیے خاص عمل ہوگا، اور اللہ کے تعلق کے لیے بھی، اور پھر مغرب انشاءاللہ پھر باتیں ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔